کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام میں ایک صحابی، وہ بیٹھے بڑے غمگین ہوا کرتے، ان کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ میرے صحابی، میرے ساتھی، میری مجلس میں بیٹھنے والے، کیا بات ہے کہ تیرا منہ لٹکا رہتا ہے، تیرے چہرے پہ بڑی اداسی اور غمگین رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جہالت میں ایک گناہ کیا تھا، وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، وہ مجھے سونے نہیں دیتا، وہ مجھے سکون لینے نہیں دیتا، اس جرم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں غمگین رہتا ہوں اس جرم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ نے تیرے سارے جرموں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے کہ جس نے تجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور جاہلیت میں تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے گھر کے اندر ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرا کاروبار اس قسم کا تھا کہ میں تجارت پہ جایا کرتا تھا، میں گیا ہوا تھا کہ بچی کی پیدائش ہو گئی، میں کئی دیر کئی ماہ تک باہر رہتا، بچی کی پیدائش ہوئی، میں واپس آیا، میری بیوی نے بچی کو چھپا لیا، ہمسایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح ہوتا کہ جب میں جاتا وہ بچی گھر آ جاتی، اور جب میں گھر آتا واپس اپنے ٹور سے تو بچی کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوتی رہی، بچی ہمسایوں کی، اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، مجھے بھی اس بچی کے ساتھ بڑا شفقت اور پیار ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن ماں کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس بچی سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ہمسایوں کی بچی نہیں ہے، یہ آپ کی بچی ہے، یہ آپ کے ہی دل کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس باپ کے دل کے اندر جہالت کی وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو تیار کرواتا ہے کہ میں اس کو باہر ذرا چکر لگوا کے آؤں، میں اس کو ذرا سیر کروا کے لاؤں، میں اس کو گھما پھرا کے لاؤں۔ ماں اس بچی کو تیار کر کے اپنے اس کے باپ کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ وہ باپ اس بچی کو لے کے جنگل کی طرف نکلتا ہے، جا کے ایک گڑھا کھودتا ہے، اور تاریخ انسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ باپ گڑھا کھود رہا تھا تو باپ کے کپڑوں پہ جو مٹی پڑ رہی تھی، وہ بیٹی باپ کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی، باپ کے کپڑوں کو بیٹی صاف کر رہی تھی کہ باپ نے گڑھا کھودنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس بیٹی کو گھڑے میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ بیٹی ابو جان اور ابو جان کی صدائیں بلند کرتی رہی، وہ بابا جان اور بابا جان کہتی رہی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلسل اس پہ مٹی ڈالتا رہا، اس کی اس ناتواں آوازوں نے، اس کی شفقت بری آوازوں نے، اس کی محبت بری آوازوں نے ابا جان میرے اوپر کوئی اثر نہ کیا، میں مسلسل اس پہ مٹی ڈالتا رہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آج مجھے یاد آتا ہے تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ جب آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام سے پہلے اتنا بڑا جرم کہ بیٹیوں کو اس انداز سے قتل کیا جاتا